حي على الفلاح. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں، بے پایا درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جمعیت اہل حدیث کہ یہ مرکزی مسجد، مرکز لنگر ہاؤس میں واقع ہے حیدرآباد کے اندر، اللہ سبحانہ و تعالی اس کے ذریعے سے سب کو ہدایت کا راستہ فراہم فرما دے۔ اس مسجد کے بانی، اس مسجد کے مؤسسین، اس مسجد کو جنہوں نے بھی اپنا علم لگایا، اپنا مال لگایا، اپنی دولت لگائی، جنہوں نے بھی اپنے اسکلز لگائے، اپنے ٹیلنٹ لگائے، اپنا ٹائم لگایا، دعاؤں میں رکھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کی محنتوں کو قبول فرما لے۔ اس مسجد میں نماز پڑھنے والے مصلی، بزرگ، نوجوان، مرد، خواتین، بچے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے خاندان میں جو انتقال فرما چکے ہیں توحید کی بنیاد پر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو جنت نصیب فرمائے۔ جو موجود ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توحید پھیلانے والا بنا دے، اتباع سنت کا درس دینے والا بنا دے، حلال کی زندگی نصیب فرما دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اندر بہترین اخلاق اور بہترین تزکیے کے اوصاف ہمارے اندر پیدا فرما دے۔ جس ٹاپک پر میں آپ کے سامنے خطبہ جمعہ پیش کرنے جا رہا ہوں، عنوان ہے سلفیت ہی نجات کا راستہ۔ سلفیت ہی نجات کا راستہ۔ اس ٹاپک کو لینے کی دراصل وجہ یہ ہے کہ میڈیا کے بعض گوشے سلفیت کو بدنام کر رہے ہیں، اور یہ بدنام کرنے میں میڈیا کے بعض گوشوں کا بھی ہاتھ میں، بعض گوشوں کا بھی اس کے اندر ہاتھ ہے، اور ساتھ ساتھ میں کم فہم بعض نوجوانوں کا بھی اس کے اندر ہاتھ ہے۔ تو ضرورت میں نے محسوس کی کہ ایک ایسا ٹاپک کوئی فریم کیا جائے کہ جس کی وجہ سے سلفیت پر کوئی دھبا آنے سے پہلے ہم اس پیارے ٹائٹل کو بچا لیں۔ اس امیج کو بچانا بہت ضروری ہے۔ جیسا کہ میں ہندوستان کے مختلف دورے کرا، جب میں نے ہندوستان کے مختلف دورے کیے تو مجھے کچھ رپورٹ بتائی جمعیت اہل حدیث کے ذمہ داروں نے کہ شیخ بعض نوجوان ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں کوئی بھی عالم نہیں، شیخ انیس الرحمان صاحب بھی طالب علم ہیں، عالم ہی نہیں ہیں۔ تو دراصل اس کے پیچھے وجہ کیا ہوتی ہے؟ یہ وہ نوجوان ہیں جن کے پاس اصول فقہ ان کو معلوم نہیں، اصول تفسیر ان کو نہیں معلوم، اصول حدیث ان کو نہیں معلوم۔ یہ کوئی مدینہ یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے یا ام القریٰ سے پڑھے ہوئے یا جامعۃ الملک سعود سے پڑھے ہوئے ہوں، ایسی بھی بات نہیں ہے۔ یا ہندوستان کے بڑے بڑے مدارس جیسے جامعہ سلفیہ ہے، جامعہ محمدیہ ہے، عمر آباد ہے، رائے درگ ہے، یہاں سے بھی پڑھے ہوں، ایسا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ انٹرنیٹ پر ان کو کسی نے کچھ تعارف کروایا اور انہوں نے سمجھا کہ ان کو جو علم ملا ہے وہ اتنا عظیم علم ہے کہ شاید کہ علماء کو بھی نہیں معلوم۔ علماء اپنے تواضع کی وجہ سے اپنا علم بتاتے پھرتے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے یہ کم علم نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس بہت زیادہ علم ہے۔ نتیجے میں وہ کہنے لگتے ہیں کہ ہندوستان میں کوئی عالم ہی نہیں۔ اچھا، اب 25 کروڑ مسلمان جب ان سے پوچھتے ہیں ٹھیک ہے پھر ہم کس سے مسئلہ پوچھیں، تو وہ کہتے ہیں ہندوستان میں تو کوئی عالم ہی نہیں ہے نا۔ یہ خوارج زدہ جو سوچ ہے، خوارج جو کیا کرتے ہیں، سب سے پہلے جو بڑی شخصیتیں ہوتی ہیں ان کا امیج گراتے ہیں، آخری میں جا کر یہ لوگ خوارج بن جاتے ہیں ایسے لوگ۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ذوالخویسرہ نامی ایک شخص آیا، آ کر اس نے کہا انصاف کرو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
یعنی یہ کچے لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہے کہ گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصاف نہیں کرتے، یہ انصاف نہیں کریں گے، امیج گراتے ہیں، شخصیتوں کا پہلے امیج گراتے ہیں۔ یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خوارج نے کیا کہا؟ انہوں نے آل بیت کا حق دبایا ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انہوں نے حق دبایا ہے۔ یہ خوارج اتنے تیز ہوتے ہیں کہ ان کو معلوم ہے کہ عوام کیسے جھانسے میں آتی ہے۔ یہ کہتے ہیں دمات چلو، ہجرت کرو، اور یہ لوگ ان کو کہتے ہیں کہ تم علم حاصل کرو۔ ان کے پاس بڑے اچھے فلیمبرٹ پریزنٹیشن ہوتا ہے، ان کے پاس بڑے اٹریکٹیو ٹائٹل ہوتے ہیں۔ آل بیت، جیسا خوارج نے کیا استعمال کیا؟ آل بیت کا ٹائٹل، علی رضی اللہ تعالیٰ کا ٹائٹل۔ اب ظاہر بات ہے اس زمانے کے لوگ آل بیت کی عزت کرتے ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ کی عزت کرتے ہیں، اس کے ذریعے سے جھانسا دینا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کبار علماء، کبار علماء، اس کے بہانے وہ ہندوستان کے جید اکابر علماء کرام کا پہلے یہ امیج گرانے میں کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعد میں جا کر یہ خود بھی خوارج بنتے ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہی کے راستے پر لے کر چلے جاتے ہیں۔ جیسا کہ انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ، اچھا ٹھیک ہے بھائی، خلافت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی تو کیا یہ خوارج نے ان کا ساتھ دیا؟ ان کا بھی ساتھ نہیں دیا۔ اصل میں یہ لوگ کسی کو بڑا بنانا چاہتے ہی نہیں۔ انہوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ٹائٹل استعمال کر کے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف انہوں نے لوگوں کا ذہن بنایا۔ یہ سبائی ٹولے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، جب خوارج بن گئے آخری میں یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انہوں نے قتل کر دیا، اور ان کو جوں تک نہ رہی کہ آخر انہوں نے کس کا قتل کر دیا، کیونکہ جو خوارج زدہ ذہن ہوتا ہے وہ کس عالم کی عزت گرا رہا ہے، وہ عالم کو کیسے قتل کر رہا ہے، اس کو اس کا بھی خیال نہیں ہوتا ہے۔ اتنے بڑے گناہ کا وہ مرتکب ہو جاتا ہے۔ یہ اسی لیے کہا علماء کرام نے تاریخ میں جتنے 72 فرقے گمراہ فرقے نکلے، اس میں سب سے بدتر فرقہ خوارج کا ہوتا ہے، کیونکہ یہ اہل علم اور دینداروں کو قتل کرنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ پھر بعد میں علی رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت آئی تو انہوں نے اپنا ایک ایریا بنا لیا، کہا یہ ایریے میں رہنے والے حق پرست، سیلف رائچیس، یہ اپنے آپ کو بڑے نیک، بڑے پارسا کہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں ہندوستان کے جو علماء کرام ہیں طالب علم ہیں، چھوٹے ہیں، ان کے پاس کیا علم ہے، چلو دماغ۔ اب اس کے بعد کہتے ہیں ہجرت کرو، پھر اس کے بعد ہجرت کرو۔ نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ کچھ نوجوان ان کے باتوں میں آ جاتے ہیں، کیونکہ نوجوان سلفیت کو بہت پسند کرتے ہیں، یہ نوجوان اہل حدیث کے ٹائٹل کو بہت پسند کرتے ہیں، اور جب یہ سلفیت اور اہل حدیث ان کے زبانوں سے سنتے ہیں تو یہ نوجوان جلدی ان کے جھانسے میں آ جاتے ہیں۔ پھر آ کر وہ لوگ آخری میں ان کو لے جا کر کوئی ایسس سے جڑا دیتا ہے، کوئی داعش سے جڑا دیتا ہے، پتہ نہیں کون سے گروہ سے جڑ جاتا ہے۔ 25 کروڑ مسلمانوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہندوستان کے اندر کوئی عالم نہیں، اور کچھ اس میں جذباتی لوگ بھی ہیں، سلفیت کو گرانے کے لیے، سلفیت کا امیج گرانے کے لیے جذباتی لوگ بھی ہیں جو جہاد کا ٹائٹل یوز کرتے ہیں۔ جہاد ہے، قرآن مجید میں ہے، صحیح حدیث میں جہاد کا ورڈ ہے، ہجرت کا ورڈ ہے نا۔ یہ لوگ تکفیر کا راستہ اپناتے ہیں، کافر کافر کافر، تشدد کا راستہ اپناتے ہیں، ہجرت کے ورڈ استعمال کرتے ہیں، جہاد کا ورڈ استعمال کرتے ہیں، ولا اور برا کے پیارے پیارے ٹائٹل استعمال کرتے ہیں۔ جس طریقے سے قبروں کو سجدہ کرنے والا اولیاء کے ٹائٹل کو استعمال کرتا ہے، یہ بھی ولا اور برا اور بڑے پیارے پیارے ٹائٹل دے کر سلفی نوجوان کو جھانسے میں لا کر گمراہ کرنے کے لیے کامیابی کا راستہ اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور حالانکہ اگر واقعی یہ لوگ کبار علماء کو ماننے والے ہیں، یہ جہادی، یہ جذباتی، تو شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ سن لیجیے۔ یہ دور صلح حدیبیہ کا دور، بعض لوگ کہتے ہیں مکی دور ہے یا مدنی دور ہے، نکلو یہ ٹاپک سے باہر، ذرا اونچا کرو اپنا علم، یہ مکی دور ہے یا مدنی دور؟ بعض لوگ کہتے ہیں مکی دور، مدنی والے غصے، مدنی دور، مکی دور نہ مدنی دور، یہ ہے صلح حدیبیہ کا دور۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ صلح حدیبیہ کا دور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صلح کی کفار قریش نے پوری طاقت رکھتے ہوئے بھی صحابہ کرام نے کفار قریش پر اٹیک نہیں کیا، جہاد کا ورڈ لے کر انہوں نے اٹیک نہیں کیا۔ آج کے دور میں بڑے بڑے ممالک نے مل کر معاہدہ کیا ہے، ٹریٹی کی ہے،
معاہدہ کیا ہے. مسلمان وہ قوم ہیں جب صلح کرتے ہیں تو پورا کرتے ہیں، جب معاہدہ کرتے ہیں تو پورا کرتے ہیں. سامنے والے معاہدے کی بندے توڑتا ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے کبھی بھی معاہدے کے بند کو نہیں توڑا. معاہدے کے انہوں نے یونٹس کو اور اس کے اندر جتنے بھی کلاز ہیں اس کو انہوں نے نہیں توڑا. ہم وہ قوم ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو فالو کرنے والی قوم ہے. اس صلح حدیبیہ کا جب یہ ایسا مومنٹ ہوتا ہے تو ایسے وقت پر جہاد کی بات کرنے والا یہ وہی آدمی ہے جس نے صلح حدیبیہ کو نہیں سمجھا، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہیں سمجھا، جس نے کچا علم حاصل کیا، خود بھی گمراہ ہوتا ہے، لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے ٹائم پر جہاد کیا کہ دعوت کا کام کیا، دعوت کا کام کیا. آپ نے بادشاہوں کو خط لکھے، کب یہ سنت پوری ادا کرو گے، کب جا کر اسلام بتاؤ گے. جب لوگوں نے معاہدہ کر لیا تو تمہارے لیے بہترین موقع مل گیا اسلام کو تعارف کروانے کا، اصلاح کرنے کا، دعوت کرنے کا، تربیت کرنے کا، تعلیمی معاہدے تعلیمی طور پر معاہدے قائم کرنے کا، یونیورسٹی قائم کرنے کا. گویا کہ اللہ نے آپ کو ایک بہترین موقع دیا ہے کہ امن کے حالات میں تم تعلیم پھیلاؤ، اسلام پھیلاؤ. لیکن شیطان نے جھانسا دیا. تعلیم پسند نہیں کرتا شیطان، دعوت پسند نہیں کرتا شیطان، اصلاح پسند نہیں کرتا شیطان، تربیت پسند نہیں کرتا. شیطان کو تو جذباتی لوگ چاہیے، شیطان کو تو خوارج زدہ لوگ چاہیے، شیطان کو تو تکفیری مزاج کے لوگ چاہیے، شیطان کو تو تشدد والے لوگ چاہیے. وہ نئے نئے ٹائٹل کے ذریعے سے امت کو گمراہ کرتے ہیں اور خود بھی گمراہ ہوتے ہیں. تو میں نے سوچا کہ تھوڑا آپ کے سامنے سلفیت ہی نجات کا راستہ ہے، اس کا تعارف سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یہ میرے دماغ میں بیک آف دی مائنڈ میرے یہ چل رہا ہے. یہ ٹاپک لینے کی وجہ ایسا نہیں ہے کہ بھئی کتاب میں دیکھا متاثر ہو گیا چلو کتاب کا خطبہ دینا، نہیں. حالات دیکھ کر میرے بیک آف دی مائنڈ میں جو تکلیفیں ہیں اس تکلیف کا اظہار کرتے ہوئے لوگوں کی اصلاح کرنا مقصد ہے، تاکہ ہمارے سلفی نوجوان کہیں یہ جھانسے میں آ کر بھٹک نہ جائے اور میڈیا کے بعض گوشوں کو موقع نہ مل جائے ان کے جذباتی فیصلوں کی وجہ سے. اس وجہ سے ایک صاحب نے مجھے ابھی قریب میں جب میں کرناٹکا کے دورے پر تھا تو بڑے درد مند سے کہا، شیخ یہ لوگ انڈیا چھوڑ کر جا رہے ہیں بعض نوجوان اور کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان میں کوئی عالم نہیں ہے. پھر انہوں نے پلٹا کر کیا کہا، وہ خود بھی شک میں آ رہے ہیں، پوچھتے پوچھتے کہہ رہے ہیں یہ اکثر سلفی ہی جو ہے جا کر داعش میں کیوں جڑ جاتے ہیں، یہ سلفی ہی جا کر آئسس میں کیوں جڑ جاتے ہیں، یہ سلفیوں کا نام دہشت گردوں میں کیوں آ رہا ہے. تو میں نے جواب میں کہا، ایسے ہی سوال مجھے کسی نے کیا تھا کہ داڑھی رکھنے والے چوری کیوں کرتے ہیں، داڑھی رکھنے والے چوری کیوں کرتے ہیں. تو میں نے کہا چوروں نے داڑھی رکھ لی ہے، داڑھی رکھنے والے چوری نہیں کرتے، چوروں نے اپنی چوری چھپانے کے لیے داڑھی رکھ لی ہے. کچھ چوروں نے اگر اپنی چوری کو چھپانے کے لیے داڑھی رکھ لی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ داڑھی خراب ہے، اس کی چوری خراب ہے. وہ اپنی خرابی کو چھپانے کے لیے اچھی چیز کا استعمال کیا، اس کا مطلب یہ برانڈڈ ہے. اسی طریقے سے کچھ دہشت گردہ مزاج کے لوگ جو آئسس اور داعش سے جڑے ہوئے ہیں انہوں نے سلفیت کا ٹائٹل استعمال کیا. کیوں؟ کیونکہ فی الوقت دنیا میں سب سے زیادہ ایکٹیو لوگ کون ہیں؟ سلفی ہیں. سب سے زیادہ علماء کرام، جید علماء کرام کس کے پاس پائے جاتے ہیں؟ سلفی. سب سے زیادہ زبردست کتابیں منہج پر، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے طریقے پر کس جماعت اور کس گروہ نے لکھی؟ سلفی. فی الوقت دنیا کے اندر بادشاہوں کی گلف کی جو بڑی ٹیم ہے ان کا عقیدہ کیا ہے؟ سلفی. دنیا کے جو بلینر ہیں فی الوقت عرب کنٹریز میں ان کا عقیدہ کیا ہے؟ سلفی. یہ جو خوارج زدہ لوگ ہیں، تکفیری لوگ ہیں، یہ ہجرتی لوگ ہیں، یہ جذباتی لوگ ہیں، اگر یہ فنڈ کلیکٹ کرنا ہے تو ان کو معلوم ہے کہ کون سا ٹائٹل استعمال کرنا ہے؟ سلفیت. اور یہ کیسا برانڈ نیم ہے، جتنا برانڈ زیادہ ہوتا ہے اس کے ڈپلیکیٹ زیادہ نکلتے ہیں. اس کا مطلب یہ نکلا کہ برانڈ پاورفل ہے. سلفیت ایک برانڈڈ چیز ہے، ایک زبردست چیز ہے، تو ظاہر بات ہے اس کے ڈپلیکیٹ بھی آئیں گے. وہ ڈپلیکیٹ سے بچانا ہماری ذمہ داری ہے تاکہ برانڈ پر دھکا نہ لگے. تو اسی لیے میں نے کہا داڑھی رکھنے والا چوری کرتا ہے تو اس کا مطلب نکلا ہے کہ کچھ چوروں نے داڑھی رکھ لی ہے. اسی طریقے سے
کچھ خوارج زدہ اور دہشت گردہ لوگوں نے اگر سلفیت کا ٹائٹل لے کر اپنے دہشت گردی کو بچانے کی کوشش کی ہے تو یہ ان کی اپنی چال ہے۔ شراب پینے، اگر کوئی مسلمان شراب پیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسلام میں شراب حلال۔ اگر کوئی دہشت گردی کرتا ہے، لوگوں کو ابھارتا ہے، ناحق خون بہاتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے کہ میں سلفی ہوں، تو سلفیت اس کے اس عمل سے بری ہے، سلفیت کا اس سے کوئی بھی تعلق نہیں۔ اب آئیے سلف کا، جب میں نے اتنا استعمال کیا سلفیت، اس کا معنی کیا ہے؟ سلف، سلفی، سلفیت، یہ آپ ورڈ بہت سنتے ہیں، سین پر زبر، لام پر زبر۔ شیخ سمعانی، امام سمعانی رحمۃ اللہ علیہ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ورڈ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد آیا، ایسی بات نہیں۔ امام سمعانی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی الانصاف، اس کے اندر صرف نسبتوں پہ بحث کی گئی، اس نسبت کا معنی کیا ہے، اس نسبت کا معنی کیا ہے، تو اس کے اندر انہوں نے سلفی نسبت کا معنی کیا بتایا۔ اور امام سمعانی رحمۃ اللہ علیہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی پہلے کے دور کے عالم ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ سین لام، سین پر زبر اور لام پر زبر، اس کو کہتے ہیں سلف۔ اس کا مطلب ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، اس خیر القرون کی جماعت میں جو ائمہ دین تھے، جو نیک لوگ تھے، ان کو سلفی کہہ کر ان کی طرف نسبت کی جاتی ہے۔ بہت آسان، گویا کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی پہلے یہ ورڈ کا وجود تھا الحمدللہ۔ اسلام کو سمجھنے کے لیے مسلمانوں نے دو راستے اپنائے، اسلام کو سمجھنے کے لیے مسلمانوں نے دو راستے اپنائے، ایک راستہ ہے سلفیت کا، دوسرا نام ہے خلفیت۔ سلفیت کا اپوزٹ ہے خلفیت، خا پر زبر، لام پر جزم۔ جب آپ سلفیت کہتے ہیں تو لام پہ زبر لگائیے، جب آپ خلفیت کہتے ہیں تو لام پہ جزم لگائیے۔ سلفیت اس کے مقابلے میں ہوتا ہے خلفیت۔ قرآن مجید میں خلف ورڈ آیا برے لوگوں کے لیے، فخلف من بعدہم خلف، قرآن مجید میں کہا برے لوگ، یعنی امام صفارینی رحمت اللہ علیہ نے اس کا معنی بتایا۔ مجھے کل میں کئی ڈیفینیشن پڑھ رہا تھا، سارے علماء کرام کے ڈیفینیشن پڑھنے کی میں نے کوشش کی کہ سلف پر سب سے بہترین ڈیفینیشن کس نے دیا، تو مجھے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک عالم تھے، وہاں کا ڈیفینیشن ملا، یعنی بہت پہلے لے کر جا رہا ہوں میں آپ کو، ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ سے بھی تقریباً 400 سال پہلے اور آگے لے کر جا رہا ہوں۔ لوامع الانوار جلد نمبر 1 اور اس کے صفحہ نمبر 20 پر لکھا ہوا ہے کہ سلفی کیا کہہ رہے ہیں اس کے اندر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کو سمجھنے کے لیے جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پوائنٹ ہے دیکھیں، اسلام کو سمجھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ دین، سارے امام، چاہے وہ فقہ کے چاروں امام ہو یا محدثین کے اماموں کی ٹیم ہو، یہ جو ائمہ دین ہیں، اس راستے پر چلتے ہوئے جن لوگوں نے بھی اسلام کو سمجھا ہے، یہ لوگ سلف کے راستے پر۔ اور اس زمانے میں اٹھنے والے فتنے، خوارج، جہمیہ، کرامیہ، قدریہ، معتزلہ اور مرجیہ، یہ بھٹکنے والے جو فرقے ہیں اس زمانے میں، ان کے طریقے پر جنہوں نے اسلام کو سمجھا وہ ہے خلفیت، غلط راستہ۔ گویا کہ مسلمانوں نے اسلام کو سمجھنے کے دو راستے بنائے، ایک راستہ خلفیت کا ہے، غلط راستہ، دوسرا راستہ سلفیت کا ہے، صحیح راستہ ہے، اور یہ ایک راستہ ہے۔ اور بھٹکنے والے جو خلفی راستے ہیں وہ 72 میں آخری میں جا کر بڑھ گئے۔ بھٹکنے والے کے کئی راستے ہیں، سچا راستہ صرف ایک راستہ۔ امام صفاری رحمت اللہ علیہ کے بعد اب آئیے شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے اس بارے میں کیا کہا۔ شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے الگ الگ کتابوں میں ارشاد فرمایا، القرآن والسنہ بفہم سلفی ہذہ الامہ، یہ شیخ البانی رحمت اللہ علیہ، کہ قرآن و صحیح حدیث کو ویسے سمجھنا جیسے کہ سلف نے سمجھا، بڑا آسان کر دیا۔ آئیے دیکھتے ہیں شیخ ابن عثیمین رحمت اللہ علیہ سے پوچھتے ہیں۔ شیخ ابن عثیمین رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں علمی طور پر
نالج کے طور پر، عملی طور پر، پریکٹس کے طور پر، فہم کے طور پر، انڈرسٹینڈنگ لیول پر، تطبیقی طور پر، امپلیمنٹیشن کے اعتبار سے جو سلف کا راستہ اسلام کو سمجھنے کے لیے اپناتا ہے اس گروہ کو سلفی کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور واضح ہوگی بات۔ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ العقیدہ الصحیحہ وما یضادها، صحیح عقیدہ سلف کا عقیدہ ہے، جو بھی اس سے ٹکرا جائے غلط عقیدہ ہے۔ صحیح عقیدہ اور غلط عقیدہ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بہت پیارے انداز میں واضح کر دیا۔ شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ، جب ہم مدینہ یونیورسٹی میں تھے اس وقت پر ایک سوال کیا تھا ایک طالب علم نے، تو ان کے جواب میں شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ نے کہا ہم نے سلفیت کو اپنا لیا بھی ہے، پرکھ بھی لیا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے سلفیت کو اپنا لیا بھی ہے اور دنیاوی اعتبار سے اس کو پرکھ کے بھی دیکھا ہے، ایکسپیرینس بھی کر لیا ہم نے، آزمایا ہوا نسخہ ہے یہ سلف میں ہم جتنے علوم پڑھتے ہیں تو سب سے سیکیور راستہ ہے اسلام کو سمجھنے کا، جنت میں لے جانے کا سب سے سیکیور راستہ ہے یہ سلفیت کا راستہ۔ اور دنیاوی اعتبار سے پہلے سعودی عرب میں شرک تھا، اب شرک سے پاک۔ پہلے سعودی عرب میں بدعتیں تھی، جب سے سلفیت آئی سعودی عرب بدعت سے پاک۔ پہلے غربت تھی، افلاس تھا، کھانے کو کھانا نہیں تھا، جب سے سلفیت آئی ہے سعودی عرب کے اندر نہ صرف سعودی عرب کے لوگ خود کفیل ہو گئے، دنیا کے ہزاروں گھروں کا چولہا آج سعودی عرب اور گلف کنٹریز کے ذریعے سے چل رہا ہے۔ یہ اس وقت ہوا جب کہ اس قوم نے سلفیت کو اپنا لیا۔ تو اس کا شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں اب ہم کسی اور نسخے کو تجربہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ اکبر، بہت آسان۔ کیا پیارے علماء کرام ہیں، کتنے پیارے انداز سے اتنے کٹھن سبجیکٹ کو سمجھا دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے علم میں برکت دے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے اعمال کو قبول فرما دے۔ یہ پورے جو میں نے آپ کے سامنے ڈیفینیشن دی، پھر ایک کتاب ہے شیخ عبداللہ بن عبد الحمید الاثری، اس کے اوپر 17 علماء کرام کی سائن ہے، شیخ صالح الشیخ، شیخ سعود الشورین، شیخ صالح الفوزان، شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبد الکریم ناصر العقل، فی الوقت کے سعودی عرب کے سب سے ٹاپ محققین، ان سب نے سائن کرتے ہوئے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ دین نے جو راستہ اپنایا اس راستے کا نام ہے سلفیت۔ اور ان کا راستہ کیا تھا؟ قرآن و سنت کی بات آ جائے تو اپنی بات کو پیچھے ڈال دینا اور قرآن و سنت کی بات کو آگے کر دینا، یہ ہے ان کا راستہ۔ سمپل، عقیدے میں، فروعی مسائل میں، اخلاقیات اور سلوک میں، اور ہر قسم کے فکری مسائل میں، جب تک مسلمان یہ 4 ڈپارٹمنٹ میں، عقیدہ، فروع، سلوک اور فکر، ان 4 ڈپارٹمنٹ میں مسلمان اپنے اپنی باتوں کو چھوڑ کر کتاب و سنت کی بالادستی قائم نہیں کریں گے، اس وقت تک وہ سلف کے راستے پر نہیں آ سکتے۔ یہ بات ہے، یہ میں نے جو ڈیفینیشن دیا ہے ان ڈیفینیشن کی روشنی میں یہاں تک یہ بات کلیئر ہوگی۔ اب اس سلفیت کی اہمیت کو گرانے کے لیے کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ پہلا اعتراض، آپ لوگ اتحاد کے لیے رکاوٹ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یونٹی کو اتنا زیادہ ابھارتے، کہتے ہیں اسلام اور مسلم ٹائٹل بس ہے ہمارے لیے۔ یہ سلفیت کا ورڈ آپ لوگ جو پھیلا رہے ہیں اس کی وجہ سے اتحاد کو خطرہ ہے، تو لہذا یونٹی از مور امپورٹنٹ، اتحاد بہت ضروری ہے، اور اتحاد کے لیے یہ ٹائٹل رکاوٹ ہے۔ میرے بھائی، پورے متحد ہو جائے غلط بات پر، اگر پورے متحد ہو جائے غلط بات پر تو یہ پورے متحد گروہ کو اللہ جہنم میں پھینک دیں گے۔ ایسے اتحاد کا کیا فائدہ ہے؟ کیوں؟ ہم دنیا پرست ہو گئے، ارے اتحاد رہے گا تو حکومت بنائیں گے، اتحاد رہے گا تو یہ کریں گے، وہ یہ سب دنیا ہی فائدے۔ میرے بھائی، یہ کب تک لوگوں کو تم دنیا کے فائدے بتا کر، نجات کا ٹاپک مسلمان کے لیے امپورٹنٹ ہے دنیا کے اتحاد کر کے نعمتیں اٹھانے سے، آپ اتحاد کا بہانہ دے کر، جھانسا دے کر کب تک گمراہ کرو گے لوگوں کو؟ کب تک لوگوں کو تم جھانسا دو گے؟ یہ دنیاوی فائدے مت بتاؤ۔ ہم مسلمان دنیاوی نقصان گوارا کر لیں گے لیکن جہنم میں جانا گوارا نہیں کریں گے۔ اگر کلیئر نہیں رہے گا، آپ امانت داری سے بتاؤ لوگوں کو کیا ہے امانت، دیانت، حق، سچائی، واضح کر دو کہ سلف کے راستے میں ہے یہ بات۔
اب اگر کوئی آدمی اس کو نہیں مانتا تو اس کا پرابلم ہے، اللہ تو سلفیت کو غالب کر کے رہے گا، جو حق ہے اس کو غالب کر کے رہے گا۔ اور یہ کہنا کہ سلفیت کا ورڈ کہنے سے اتحاد نہیں آتا، اتحاد کا یہ سب سے بہترین راستہ ہے جس کو اپنایا صحابہ کرام نے تو متحد ہو گئے۔ صحابہ کرام نے یہی راستہ اپنایا تو متحد تھے، ان کے درمیان فرقے نہیں تھے۔ کیا آپ نے کبھی سنا بکری، عمری، فاروقی، عثمانی، علوی؟ آپ نے تو ایسا نہیں سنا فرقے۔ اختلاف ان کے دور میں ہوتے تھے لیکن ان کے اندر فرقہ واریت نہیں بنی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کتاب و سنت کی بات آتی تھی تو اپنے بات کو پیچھے ڈالنے میں ماہر تھے، اور ہم بہانے بنا بنا کر مخالفتیں کرتے ہیں۔ تو اصل میں صحابہ کے راستے پر چلنے سے اتحاد اصل میں آتا ہے، اتحاد بھی مل جائے گا انشاءاللہ، نجات بھی مل جائے گی، فرقوں سے بھی نجات ملے گی انشاءاللہ، فتنوں سے بھی نجات ملے گی انشاءاللہ۔ اور ایک سوال، لوگ سلفیت کے ٹائٹل کو گرانے کے لیے اور ایک سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں آپ نے محمدی ورڈ کیوں نہیں رکھا؟ یہ تو اور اچھا ہے نا، سلف سے بھی، سلف صحابہ تک پہنچے، آپ محمدی ڈائریکٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے۔ شیخ زید بن ہادی المدخلی رحمت اللہ حفظہ اللہ نے، مجھے نہیں معلوم کہ انتقال ہوا ہے زندہ ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، زید بن ہادی المدخلی اثابہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو قبول کرے، انہوں نے بہترین جواب دیا، کہا محمدی کہیں گے تو کلیئرٹی نہیں آتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ محمدی کہیں گے، امت محمدیہ جب کہتے ہیں تو اس میں مسلم اور غیر مسلم دونوں آ جاتے ہیں، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کون ہے؟ مسلم بھی ہے اور غیر مسلم بھی ہے۔ مسلمان کو کہتے ہیں امت اجابت، غیر مسلم کو کہتے ہیں امت دعوت، یعنی وہ امت جس پر ابھی دعوت کا کام کرنا باقی ہے۔ امت اجابت یعنی وہ امت جنہوں نے جواب دے دیا، جنہوں نے قبول کر لیا، امت اجابت یعنی مسلمان کو کہتے ہیں۔ غیر مسلم کو امت دعوت کہتے ہیں، اور جو امت اجابت ہے اس کے 73 فرقے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جب تم محمدی کہتے ہو، وہ غیر مسلم والے محمدی ہو یا مسلم والے محمدی؟ سوال اٹھا۔ اگر تم کہتے ہو محمدی تو پھر امت اجابت کے 73 فرقوں میں سے کون سے محمدی ہو؟ کیونکہ وہ بھی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، خوارج بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، اور داعش بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، ایسس بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں۔ ہجرتی دنیا میں جتنے فرقے ہیں مسلمانوں میں، وہ اسلام کو چھوڑیں گے نہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے جیسے اسلام کو چھوڑ دیں گے تو مسلمان کو ان کے جھانسے میں جائے گا ہی نہیں۔ خوارج ہو، جہمیہ ہو، معطلہ ہو، مشبہہ ہو، جہمیہ ہو، قدریہ ہو، جبریہ ہو، یہ سارے فرقے اپنے آپ کو محمدی تو کہتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ انہوں نے خلف کا راستہ اپنایا اسلام کو سمجھنے کے لیے، تم سلف کا راستہ اپنا لو تو ان فرقوں سے باہر نکل جاؤ گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اعتراضات۔ اور ایک جو سلفی ہوتے ہیں وہ اولیاء کی عزت نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے بھائی اولیاء کی عزت؟ قرآن مجید میں اولیاء کی عزت آئی تو ہم کیوں نہیں کریں؟ ہمارے ڈیفینیشن میں بات ثابت ہے کہ سلف کا مطلب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور سارے ائمہ کرام۔ انبیاء کرام کے بعد سب سے زیادہ نیک اولیاء اس دھرتی پر گزرے صحابہ کرام۔ ہم نے تو سلف کا ورڈ ہی استعمال کر دیا۔ سلف کا مطلب ہے صحابہ کرام کے لیے انبیاء کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد گزرے ہوئے سب سے زیادہ نیک لوگ کون ہیں؟ اگر آپ کسی بھی مسلمان سے پوچھیں گے گزرے ہوئے زمانے میں انبیاء کرام کے بعد سب سے نیک لوگ کون گزرے، تو سب کہیں گے صحابہ کرام۔ تو سلف جب ہم کہہ رہے تو صحابہ کرام اس کے اندر آ گئے۔ ہم نے تو اولیاء کرام کو ماننے کا سلسلہ صحابہ کرام کے زمانے سے شروع کر دیا۔ تم بعد کے اولیاء کو مانتے ہو، پہلے کے اولیاء کو کون مانیں گے؟ ہم تو تم سے بھی زیادہ اولیاء کو ماننے والے ہیں۔ اور ایک سوال، جو سلفی ہوتے ہیں وہ ائمہ کی عزت نہیں کرتے۔ ہمارے ڈیفینیشن میں یہ بات ثابت ہے، ہم صرف فقہ کے ائمہ نے، ہم ائمہ تفسیر کو مانتے ہیں، ہم ائمہ فقہ کو مانتے ہیں، ہم ائمہ حدیث کو مانتے ہیں۔ ہر دور کے ائمہ جس مسئلے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے راستے میں ہیں، وہ سارے علم کی ہم قدر کرنے والے ہیں، تو اماموں کی عزت تو ہم کرتے ہیں الحمدللہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں جو سلفی حضرات ہیں نا، یہ دنیائی مسائل میں زیادہ ان کا کچھ بھی رول نہیں، نہ سیاست میں آتے ہیں نہ دنیائی مسائل میں آتے ہیں، صرف ہمیشہ کتابیں، متون، فلاں کتاب پڑھنے میں ان کے علماء کرام بزی رہتے ہیں، حلقے قائم کرتے ہیں، دروس قائم کرتے ہیں۔ سعودی عرب میں جا کر دیکھ لو، ایک عالم ہے اس کے اطراف میں پورے شاگرد بیٹھے ہوئے، یہ سب کتاب پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، علم میں بزی رہتے ہیں۔ یہ لوگ معاشرے کے مسائل حل نہیں کرتے،
میرے بھائی سلفیت کا مطلب ہے کہ مسائل اٹھنے نہ دے. تم مسائل اٹھا کر حل کر رہے ہو، وہ کون سی عقل مندی؟ تم خلف کے راستے پہ چلیں گے تو مسائل اٹھیں گے، مسائل اٹھیں گے تو حل کریں گے. اس لیے تم کو حل کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ تم نے غلط راستہ اپنایا. سلف کے راستے پر چلیں گے تو مسائل اٹھتے نہیں ہیں. یہ اللہ کا عذاب آتا نہیں، یہ اللہ کی طرف سے کوڑا برستا نہیں. یہ اللہ کی طرف سے ہر جگہ پر جو مسلمانوں پر تکلیفیں آ رہی ہیں، کیوں آ رہی ہیں؟ کیونکہ ہم نے سلف کا راستہ چھوڑ دیا. سلفی پوروں کو علمی طور پر سلف کے راستے کا تعارف کروا رہے. جیسے ہی سلف کا راستہ دنیا کے فی الوقت 2 بلین مسلمانوں کے اندر آ جائے گا، انشاءاللہ دنیا کے اندر رحمت اور برکت کی بارش شروع ہو جائے گی. رکی ہوئی رحمتیں نازل ہو پڑیں گی انشاءاللہ. ہم مائکرو اور میکرو لیول پر مسائل حل کرنے کا پلان بتا رہے اور تم چھوٹے چھوٹے مسئلے حل کر کے خوش ہو رہے ہو. ہم تو مسائل اٹھنے ہی نہ دے ایسے بڑے پلان پر عمل کر رہے. سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ حفاظت کرے. اب آئیے میں آپ کو سامنے کچھ قرآن اور صحیح احادیث کی وہ آیتیں سامنے رکھوں گا جس سے سلفیت کی اہمیت واضح ہو جائے گی انشاءاللہ. 11 نقطے. پہلا پوائنٹ، سلفیت کو قرآن مجید میں سبیل المومنین کہا، مومنوں کا راستہ. قرآن مجید نازل ہوتے وقت پر مومنین کون تھے؟ صحابہ اکرام. گویا کہ سلفیت کیا ہے؟ صحابہ اکرام کا راستہ ہے. اور اس کے اندر بتایا گیا سورہ نساء سورہ نمبر 4 کے آیت 315 کے اندر، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جو مومنوں کا راستہ چھوڑ کر نیا راستہ اسلام کو سمجھنے کا نکالے گا، اسی راستے سے وہ جہنم میں چلا جائے. قرآن مجید نازل ہوتے وقت پر مومنین کون تھے؟ صحابہ اکرام. جو صحابہ اکرام سے ہٹ کر اسلام کو سمجھنے کا نیا راستہ نکالے گا، اسی راستے سے وہ جہنم میں چلا جائے گا. قرآن مجید میں سبیل المومنین کہہ کر سلفیت کو یاد کیا گیا. سلفیت کا راستہ ہے اور یہ نجات کا راستہ ہے. پہلی آیت. دوسرا نقطہ، قرآن مجید میں سلفیت کو صراط مستقیم کے نام سے یاد کیا گیا. اہدنا الصراط المستقیم. ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا. وہ سیدھا راستہ ہے کیا؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. جن لوگوں پر اللہ تو نے انعام اور اکرام کیا، ان لوگوں کا راستہ. سورہ نساء سورہ نمبر 4 کے آیت نمبر 69 پڑھنے سے پتہ چلتا ہے وہ نبیوں کا راستہ ہے، وہ صدیقین کا راستہ ہے، وہ شہداء کا راستہ ہے، وہ صالحین کا راستہ ہے. بہترین رفاقت ہے اگر کسی نے سلف کا راستہ اپنا لیا. وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. دوستی اگر کرنا ہے تو اس منہج والوں سے کرو. دوستی اگر رکھنا ہے، تعلقات رکھنا ہے تو یہ منہج کے راستے پر آ جاؤ. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ گھر کے باہر نہیں نکل رہے تھے. لوگوں نے کہا اکیلے اکیلے کیسے گھر کے اندر تم رہ جاتے ہو، صرف نمازوں کو نکلتے ہو، باہر نکلتے نہیں ہو کیا؟ کہا کہ جب میں گھر میں ہوتا ہوں تو میں نبی اور صحابہ کے ساتھ ہوتا ہوں. مطلب کیا ہے؟ وہ ہمیشہ حدیثیں پڑھنے میں اپنا ٹائم لگاتے تھے. بہترین دوست ہیں میرے بھائیوں. قرآن اور صحیح حدیث کو پڑھنے کے لیے ٹائم نکالو. مفکرین کی کتابوں کو پڑھ کے اپنا ٹائم ویسٹ مت کرو. قرآن اور صحیح حدیث کی باتوں کو پڑھ کے اپنا ٹائم بناؤ. تیسرا پوائنٹ ہے، قرآن مجید میں سلفیت کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ کر پکارا گیا. سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کے آیت نمبر 100 پڑھ لیجئے، سورہ مجادلہ پڑھ لیجئے، سورہ بینہ پڑھ لیجئے. قرآن مجید میں 4 جگہ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ اکرام کے بارے میں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان سے راضی ہے اور وہ ان سے راضی ہے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر نقطہ دیا اعلام الموقعین کے اندر، اور انہوں نے کہا سلف کا راستہ اپنانا ہے، اس کے لیے میرے پاس 100 پروف ہے. کہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا سلف کا راستہ اپنانا، اس کے لیے میرے پاس 100 پروف ہے. خالی اس کتاب کا ترجمہ کوئی ترجمہ کر کے پھیلا دے، سلفیت کیا ہے لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ. اس کے اندر ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے نقطہ بتایا. سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کے آیت نمبر 100 میں لکھا ہوا ہے کہ صحابہ کرام سے اللہ راضی ہے، اور کہا والذین اتبعوہم، جو ان کی اتباع کرے گا اللہ ان سے بھی راضی ہو جائے گا. اس کے اندر خوشخبری بھی. اللہ اکبر. ایک تفسیر کے مطابق یہ بھی اس کا معنی ہے. اتباع سے مراد قیامت تک آنے والے سارے لوگ جو صحابہ کے راستے پر ہوں گے وہ بھی مراد دیا گیا. توسیعی معنی اس کو کہتے ہیں. چوتھا، سلفیت کو قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کہ احادیث سے فرقہ ناجیہ کا ٹائٹل ملتا ہے۔ ترمذی حدیث نمبر 2641 اور صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 5343 5343 کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کئی الفاظ ہیں ملا کر اس کے اندر ایک حدیث علماء کرام نے بنائی ہے، ستفترق امتی علی 73 فرقۃ کلہم فی النار، عنقریب میری امت میں 73 فرقے ہو جائیں گے، مسلمانوں میں 73 فرقے ہو جائیں گے، یعنی 73 طریقے سے تم کو لوگ کہیں گے یہ اسلام کا سمجھنے کا طریقہ، یہ اسلام کا سمجھنے کا طریقہ، پریشان ہو جاؤ گے تم۔ عنقریب میری امت میں 73 فرقے ہو جائیں گے، کلہم فی النار، پورے کے پورے جہنم میں جائیں گے، الا واحدۃ، سوائے ایک کا۔ صحابہ کرام نے پوچھا قالوا من ہم یا رسول اللہ، وہ کون ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما انا علیہ الیوم واصحابی، آج کے دن میں اور میرے صحابہ جس دین کو لے کر چل رہے ہیں، جو بھی قیامت تک آنے والا اس کو فالو کرے گا، اس کو نجات ملے۔ بہت کلیئر، اس کو فرقہ ناجیہ کا ٹائٹل کہتے ہیں۔ یہاں تھے حدیث۔ پانچواں نقطہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی سلفیت کو طائفہ منصورہ، ایک ایسی جماعت جس کو مدد آئے گی۔ 73 فرقوں میں 72 کو مدد نہیں آئے گی، مدد کس کو آئے گی؟ صرف جو سلف کے راستے پر چلے گا اس کو مدد آئے گی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1920، لا تزالو، ہمیشہ رہے گی، طائفۃ من امتی، ایک گروہ، دو نہیں، ایک رہے گا، وہ کئی گروہ مل کر سب بھی حق پر ہے نہیں، طائفۃ، ایک، طوائف نہیں کہا گیا، من امتی، میری امت میں، ظاہرین علی الحق، تھوڑے رہیں گے لیکن ان کا غلبہ رہیں گے۔ آج سلفی دنیا میں تھوڑے ہیں، علمی طور پہ کوئی مقابلہ کرنے آ ہی نہیں رہا۔ عرب کے اتنی کتابیں آ گئی، اس کے مقابلے کا 10% کتابیں تو ملا کے بتا دو۔ ظاہرین علی الحق، حق پر یہ لوگ غالب رہیں گے، چھپے ہوئے نہیں رہیں گے، یہ لوگ تھوڑے رہیں گے لیکن ان کا زمانے پہ غلغلہ رہے گا۔ جو بھی دیکھو پریشان، سلفیوں سے پریشان ہوتا ہے، کیوں؟ حق میں دم ہے میرے بھائی۔ ظاہرین علی الحق لا یضرہم من خذلہم، جو ان کو چھوڑے گا وہ ان کا نقصان نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ اللہ کی مدد ان پر۔ اس کو کہتے ہیں طائفہ منصورہ۔ چھٹواں، سلفیت کو قرآن مجید میں ہدایت کا راستہ کہا گیا۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 137، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے صحابہ کرام، اگر یہ لوگ تمہارے طریقے پر رہیں گے تو ہدایت پر رہیں گے۔ ہدایت پانا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے راستے پر ہونا ہے۔ ساتواں نقطہ، معاشرے کی واحد اصلاح کا راستہ سلفیت ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، لا یصلح آخر هذه الامہ الا بما اصلح اولها، امت کا آخری حصہ ویسے ہی سدھرے گا جیسا کہ گزشتہ زمانے میں صحابہ کرام کے گروہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سدھارا، کوئی اور نیا طریقہ نہیں ہے۔ آٹھواں، خیر القرون کے فضیلت کی وجہ سلفیت، سلف راستہ ہے ان کا، نہ کہ خلفیت، جیسا کہ حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 2652 میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین صدی میری، اس کے بعد کا زمانہ، پھر اس کے بعد کا زمانہ۔ نواں ہے، ہمیشہ سلامتی پہ رہنا ہے تو آپ کو سلفیت سے جڑنا ہے۔ لا تزالو، لگاتار یہ جماعت قائم رہے گی، کبھی کوئی یہ جماعت ختم ہونے والی نہیں ہے۔ 10واں، ذلت سے بچنے کا راستہ ہے سلفیت۔ سورہ مجادلہ سورہ نمبر 58 آیت نمبر 20، ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاضلین، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں نیا راستہ لائیں گے، نئی سوچ لائیں گے، وہ لوگ ذلیل ہو جائیں گے۔ کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اور اللہ اور اس کے رسول کے راستے کو جو لوگ پکڑ لیں گے وہ غلبہ پائیں گے۔ 10واں نقطہ ہے کھوئی ہوئی عزت۔ مسلمان کہتا ہے آج مسلمان زوال میں ہے، زوال میں، کھوئی ہوئی عزت واپس آنا ہے، زوال سے باہر نکل کے عروج پانا ہے تو سلفیت کا راستہ اپنانا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن نبی داؤد حدیث نمبر 462، ایک وقت ایسا آئے گا، پیشن گوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیشن گوئی کرے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ مسلمانوں پر اللہ ذلت طاری کرے،
کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیشن گوئی کر رہے ایک وقت ایسا آئے گا جبکہ مسلمانوں پر ذلت کون طاری کریں گے؟ اللہ کریں گے. صلت اللہ علیکم ذلن، ایسی ذلت لا ینزعہ، کوئی ذلت کو ہٹا نہیں سکتا. چاہے تم تحریکیں برپا کر لو، نئے نئے جماعتیں نکال لو، نئے نئے بدعتیں نکال لو، نہیں کر سکتے. اگر تم اس ذلت سے نکلنا ہے ایک ہی راستہ ہے، حتی ترجعوا الی دینکم، کہ واپس تم اپنے دین کی طرف لوٹ آؤ. طبرانی فی الکبیر حدیث نمبر 3307 میں لکھا ہوا ہے وَتَرْجِعُونَ إِلَىٰ أَمْرِكُمُ الْأَوَّلِ، فتنے آ جائیں گے تو تم کیا کرو گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، صحابہ نے کہا اللہ کے نبی آپ کوئی راستہ بتا دیجئے کہ واپس ہم فتنوں سے نکل کر واپس عزت کیسے پا سکتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تک تم اپنے پہلے والے دین پر، پہلے والا دین کو ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے کا دین، جب تک تم یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا راستہ ما انا علیہ واصحابی پر جب تک واپس مسلمان نہیں آئیں گے، 2 بلین مسلمان واپس نہیں آئیں گے، ان کو دنیا سے کوئی طاقت زوال سے نہیں بچا سکتی، تباہی سے نہیں بچا سکتی، واپس آنا پڑے گا. ایک شعر جو میں نے بنایا بتا کر میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. تاریخ میں جو فرقے بنے اس کا ایک نقشہ میں نے ایک شعر میں بنایا. اصول التفرق والخلاف خمسۃ، تاریخ میں جو فرقے بنے اس کے 5 مائیں ہیں. وہ فرقوں کی کتنے؟ 5 مائیں، جن کے کوکھ سے 72 فرقے نکلے. وہ مرکزی ماں، وہ 5 فرقے والی، وہ 5 ایسی کوکھ دینے والی مائیں یا مرکزی فرقے ہیں. اصول التفرق والخلاف خمسۃ، تفرقے اور اختلافات کے لیے 5 فرقے ذمہ دار ہیں. خروج ورفض وارجاع وقدر وجهم. خروج مانے خوارج، رفض مانے رافضہ، ارجاع مانے مرجیہ فرقے ہیں. قدر مانے قدریہ اور جبریہ، تقدیر کا انکار کرنے والے، یہ فرقے ہیں. اور جہم، اللہ کے ناموں اور صفتوں میں گڑبڑ عقیدہ کرنے والے، جہمیہ فرقہ. اس کے بعد کیا ہے؟ ماتریدی و اشعری و صوفی و باطنی. اس کے امیڈیٹ دور میں پھر کچھ مائیں بنے جس سے اور فرقے بنے. ماتریدی ایک فرقہ ہے، اشعری ایک فرقہ ہے، صوفی ایک فرقہ واریت ہے. غالب قسم کے صوفیوں نے تباہی مچا دی، کئی لوگوں کو تباہ کر دیا، کئی لوگوں کی کئی لوگوں کو جہنم رسید کر دیا. اللہ حفاظ فرمائے. وہ باطنی ہے، قرآن کا ظاہر الگ ہے، باطن الگ مانا ہے. وہ الگ الگ کہہ کر امت کو بھٹکا دی. وَقَبْلَ ذَلِكَ اعْتِزَالِ وَعَقْلَانِ وَتَأْوِيلِ. وَقَبْلَ ذَلِكَ اعْتِزَالِ وَعَقْلَانِ وَتَأْوِيلِ. اور اس سے پہلے معتزلہ نکلے، عقلانی، عقل لڑانے والے نکلے. اسلام کو سمجھنے کے لیے عقل کا راستہ، لغت کا راستہ، تدبر کا راستہ. وہ تعویل کر کر کے لوگوں کو گمراہ کر دی. یہ یعنی کہ 5 بڑے ٹاپک پر فرقے بنے. ٹاپک نکلا ایمان کا ڈیفینیشن کیا ہے، مرجیہ اور خوارج اور کرامیہ نکلے. امامت اور خلافت کا ٹاپک نکلا، رافضہ، خوارج، ناصبہ نکلے. پھر ٹاپک نکلا تقدیر کا، تقدیر کے اندر قدریہ اور جبریہ 2 بڑے فرقے نکلے. پھر اللہ کے ناموں اور صفتوں کا ٹاپک نکلا، جہمیہ، معطلہ، مشبہہ، معطلہ، ماتریدیہ، اشعریہ نکل گئے. پھر اس کے بعد ٹاپک نکلا کہ بڑا کبیرہ گناہ کرنے والے کی نجات ہوگی یا نہیں، خوارج نکلے، معتزلہ نکلے. پھر ان سے کوکھ سے پھر نکلے صوفی، پھر نکلے باطنی. پھر اس کے بعد دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو طاقت دی. سلف کے علوم کو انہوں نے پیا، وہ سارے سلف کے علوم سے یہ سارے فرقوں کا مقابلہ کر کے بتایا. آج بھی اگر سارے فرقہ وارث سے لڑنا ہے آپ کو، سارے فرقہ وارث ختم کرنا ہے آپ کو، فتنوں سے نجات پانا ہے آپ کو، تو سلف کا راستہ اپنانا پڑے گا انشاءاللہ. پرانے لوگوں کو بھی کامیابی ملے گی انشاءاللہ، اس دور میں بھی کامیابی ملے گی، قیامت تک کامیابی ملے گی، کیونکہ سلفیت ہی نجات کا راستہ ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو صحیح طریقے سے اسلام کو سمجھنے توفیق عطا فرمائے، غلط راستوں سے اسلام کو سمجھنے سے بچائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.